السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 30 سے 39 تک تفسیر سوال جواب کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ یعنی جانشین کس کو کہا ہے؟ جواب، انسان کو۔ سوال، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیا اور انہوں نے یہ بات کس وجہ سے کہی؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم تھا؟ جواب، فرشتوں نے جواب دیا، کیا آپ زمین میں ایسے لوگ بنائیں گے جو اس میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ فرشتوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہی تھی، وہ پہلے جنات کو دیکھ چکے تھے، انہیں غیب کا علم نہیں تھا۔ سوال، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس آیت میں اسماء سے کیا مراد ہے؟ جواب، دنیا میں جتنی بھی چیزیں آئیں گی ان سب چیزوں کے نام، یا آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جو قیامت تک آئے گی۔ سوال، عرضہم، ان کو پیش کیا، کس کو پیش کیا، کس کے سامنے؟ جواب، وہ سارے لوگ جو اس دن پیدا کیے گئے تھے یا وہ ساری چیزیں جو اس دنیا میں ان کے کام آنی تھیں، ان سب کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ سوال، غیب السماوات سے کیا مراد ہے؟ جواب، چھپی ہوئی باتیں، یہاں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ انسان اور فرشتے میں کیا فرق ہے۔ سوال، وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اس آیت میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ جواب، ظاہر، وہ رائے جو فرشتوں نے ظاہر کر دی تھی۔ چھپاتے ہو یعنی فرشتوں نے سب کچھ ظاہر نہیں کیا تھا، ان کا وہ ارادہ جو انہوں نے دل میں چھپایا تھا۔ بعض کے نزدیک خلافت ارضی یعنی زمین میں خلافت کی بات۔ سوال، آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی فضیلت نعمت کون سی دی گئی؟ جواب، علم کی۔ سوال، دوسری فضیلت نعمت کون سی تھی جو انسانوں کو دی گئی؟ جواب، عزت و اکرام دیا گیا، اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ سوال، وہ عزت اکرام کیا تھا؟ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، باقی ساری مخلوق کو انسان کے سامنے جھکایا گیا۔ سوال، ابلیس کون تھا؟ جواب، ابلیس جنات میں سے تھا لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ سوال، ابا سے کیا مراد ہے؟ جواب، انکار کرنا، پسند نہ کرنا، قبول نہ کرنا، نہ ماننا۔ سوال، واستکبر سے کیا مراد ہے؟ جواب، بڑا بننا، تکبر کرنا۔ سوال، انکار کیا اور بڑا بننا چاہا، کیوں؟ جواب، انسان سے پہلے اس زمین پر جنات آباد تھے، اب جب انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا جا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان کو جنات پر ترجیح فضیلت دی جا رہی ہے۔ ابلیس کو یہ بات اچھی نہیں لگی، وہ یہ بات قبول نہ کر سکا اور اس نے انکار کر دیا۔ سوال، آیت نمبر 35 میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے
اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے۔ سوال، ظالمین سے کیا مراد ہے؟ ظلم کیا ہوتا ہے؟ جواب، ظلم کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، کسی کو کسی کا حق نہ دینا۔ یہاں ظالمین سے مراد وہ نافرمان لوگ ہیں، اور ظلم سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا۔ سوال، آدم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سوال، خوف اور غم سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ سوال، آگ کے ساتھی کون ہیں؟ جواب، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، وہ آگ کے ساتھی ہیں۔ الحمدللہ، رکوع نمبر 4 ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔